انسان کے 3 عمل جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 عمل جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی بند کر دیے جاتے ہیں، دائیں بائیں لکھنے والے فرشتے اٹھ جاتے ہیں، اب نہ تو وہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ تو وہ کوئی بدی کر سکتا ہے، پھر اس کے اعمال جاری کیسے رہتے ہیں؟ وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے تمام عمل بند کر دیے جاتے ہیں، البتہ 3 اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ پہلا عمل صدقہ جاریہ، سبحان اللہ، پہلا عمل صدقہ جاریہ۔ انسان مر گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اس کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا، ختم ہو گیا، فرشتے اٹھ گئے، نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے بھی اٹھ گئے، 3 اعمال باقی رہ گئے اس کے جو دنیا میں سر انجام دے کے گیا تھا۔ پہلا عمل صدقہ جاریہ۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لی، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے، زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صدقہ جسے تم کچھ بھی نہیں سمجھتے، صدقہ دینے میں کتراتے ہو، آؤ میں تمہیں صدقہ کے 10 فائدے بتاتا ہوں۔ صدقہ مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے، صدقہ تکلیفوں سے بچاتا ہے، صدقہ پریشانیوں سے بچاتا ہے، صدقہ عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، صدقہ ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا ہے، صدقہ مال میں برکت لاتا ہے، دولت میں برکت لاتا ہے، صدقہ انسان کی دل کی سختی کو ٹھنڈا کرتا ہے، نرم کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور سنو صدقے کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ اچانک والی موت سے بچاتا ہے۔ انسان جب اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیتا ہے، اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے تو صدقہ اس انسان کو 5 جملے کہتا ہے۔ صدقہ کہتا ہے اے انسان میں حقیر تھا تو نے مجھے عظیم بنا دیا، میں فانی تھا تو نے مجھے بقا دے دی، میں تیرا دشمن تھا تو نے مجھے اللہ کا دوست بنا دیا، پہلے میں تیرے ہاتھ میں تھا اب میں اللہ کے ہاتھ میں ہوں، پہلے تو میری حفاظت کیے کرتا تھا اب میں تیری حفاظت کرتا رہوں گا۔ ہے صدقہ کی بات آئی تو مجھے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت بے اولاد ہوں، اولاد نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک اسے اولاد عطا کر۔ جواب آیا موسیٰ اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی، اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میاں تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی، تجھے اولاد نہیں ملنے والی۔ یہ شخص مایوس ہو کر اٹھ کے چلا گیا، گھر والی کو کہا پہلے امید تو تھی اب وہ امیدیں بھی ختم، امیدوں کے چراغ بھی بجھ گئے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، ان کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے۔ موسیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے نصیب میں اولاد نہیں، اب ہمیں اولاد نہیں ملے گی، ہم بے اولاد ہو کر مریں گے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، اسی گلی سے ایک فقیر ضرورت مند بھوکا شخص گزرا، روٹی مانگ رہا تھا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دینے والا، روٹی کے بدلے میں ایک دعا دے کے جاؤں گا جو فوراً قبول ہوگی۔ یہ بے اولاد بی بی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً روٹی پکائی گئی اس فقیر کو دی، فقیر نے دعا دی جا اللہ تعالیٰ تجھے اس روٹی کے صدقے فقیر کو دی خیرات کے صدقے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ یہ بی بی دوڑ کر گھر گئی، دوسری روٹی پکا کے لائے، فقیر نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے دوسرا بیٹا عطا کرے، تیسرا بیٹا عطا کرے، 7 روٹیاں پکا کر دے دی۔ فقیر نے دعا کی مالک اسے 7 بیٹے عطا کر۔
بیٹیاں نہیں بیٹے عطا کر۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پہلا سال گزرا اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا، دوسرا سال گزرا دوسرے بیٹے سے نوازا، تیسرا سال گزرا تیسرے بیٹے سے نوازا، 7 سال گزر گئے اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا کر دیے، جس کے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی بھی نہیں تھی، 7 بیٹے عطا کر دی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گلی سے گزرے تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی گھر سے بچوں کے کھیلنے کی آواز سنی، چیخو پکار کی آواز سنی، بچے دوڑ رہے تھے پھر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کہنے لگے مالک تو نے مجھے کہا تھا اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی، اولاد کہاں سے آ گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے بتاؤں گا بعد میں، پہلے چھری اٹھا اور ایک پلیٹ اٹھا، مجھے انسان کے جسم کی کچھ بوٹیاں چاہیے، بوٹیاں لے کر آ، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی تھی، میں نے اسے اولاد عطا کر دی، وجہ بعد میں بتائی جائے گی۔ پہلے چھری اٹھا اور پلیٹ اٹھا، مجھے انسان کے جسم کی کچھ بوٹیاں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھری اٹھائی، پلیٹ اٹھائی، اپنوں کے پاس گئے، میاں اللہ کو گوشت کی ضرورت پڑ گئی، انسان کے جسم کی کچھ بوٹیوں کی ضرورت پڑ گئی، اپنوں کے پاس گئے، پرایوں کے پاس گئے، کسی نے بھی نہ دی۔ کون دیتا تھا اللہ کے نام پر اپنے جسم کی بوٹیاں؟ یہ تو جو اللہ کا محبوب ہوگا وہی دے گا، اللہ کا پیارا ہوگا وہی دے گا۔ خالی ہاتھ واپس جا رہے تھے کوہ طور کی طرف کہ اللہ سے جا کے کہوں مالک تیرے نام پہ گوشت دینے والا کوئی نہیں، تیرے نام پہ بوٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ خالی ہاتھ پلیٹ لے کر جا رہے تھے، مایوس ہو کر جا رہے تھے کہ اب مالک کو کیا کہوں۔ جاتے جاتے دیکھا راستے میں سے ایک فقیر بڈھا بابا بیٹھا ہوا تھا۔ فقیر نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں مایوس ہو کے، پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پہ نمودار ہیں، کیوں پریشان ہو کے جا رہے ہیں؟ نہ پوچھ میاں، اپنوں کے پاس گیا تھا، اللہ کے نیک بندوں کے پاس گیا تھا، محبوب بندوں کے پاس گیا تھا، دراصل میرے مالک کو انسان کے جسم کی کچھ بوٹیوں کی ضرورت ہے، سب کے پاس گیا کسی نے بھی نہیں دی، اب خالی ہاتھ واپس جا رہا۔ اس بزرگ نے کہا، بڈھے آدمی نے کہا موسیٰ آپ پلیٹ میرے پاس لے آئیں، چھری مجھے دیں۔ اس نے پلیٹ لی، چھری ماری اپنے بازو پہ، بوٹی نکال کے دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، موسیٰ ادھر ہے، ہو سکتا ہے میرے اللہ کو اس بازو والی بوٹی کی ضرورت ہو، موسیٰ ہو سکتا ہے اللہ کو میرے کلیجے کی ضرورت ہو سکتا ہے میرے مالک کو، میرے محبوب کو۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام بوٹیاں نکال کے پلیٹ میں رکھ کے دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی گوشت لے کر کوہ طور پر پہنچے، مالک گوشت لے کے آ گیا ہوں، اب وجہ بتا دے کہ آپ نے اس کو 7 بیٹے کیسے عطا کر دیے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ابھی بھی تو نہیں سمجھا، اور جو میرے نام پہ گوشت دے سکتا ہے اس کی دعا پر میں اسے 7 بیٹے عطا نہیں کر سکتا۔ یہی تو وہ شخص ہے جس نے دعا کی تھی مالک اسے 7 بیٹے عطا کر۔ موسیٰ اس کے منہ سے دعا نکلی بعد میں تھی، قبول پہلے ہو گئی تھی۔ اب موسیٰ دراصل وجہ یہ ہے میں نے اسے 7 بیٹے اس لیے عطا کیے ہیں کہ اس بی بی نے صدقہ جاریہ کے طور پر میرے نام پہ فقیر کو 7 روٹیاں دی تھی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ تجھے پتہ نہیں ہے صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ اس کو ایک ہی پریشانی تھی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا کر، اس نے میرے نام پہ صدقہ دیا، میں نے اسے اولاد عطا کر۔ تو فرمایا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال باقی رہ جاتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے دوسرے نفع حاصل کرتے رہے اور کرتے رہیں گے جب تک وہ اس کے علم سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا نیک اولاد کا ہونا، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ میں آتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ جاریہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے دوسروں کو نفع ملے، جس سے دوسروں کو فائدہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اولاد عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے۔ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔